السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سوشل میڈیا فیملی، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آواز ابھی پوری طرح صحیح نہیں ہوئی ہے میری، پر ویڈیو تو بنانی ہی ہے تو میں نے سوچا شروع کروں۔ آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کیسا تھا، وہاں کیوں گئے اور کیا ہوا ان کے ساتھ، اس ٹاپک پر بات کروں گی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب مائی چینل۔ اور ہاں، یہ جو ویڈیو میں بک ہے، یہ ویڈیو میں کیونکہ ویڈیوز میں وائس اوور کرتی ہوں تو یہ کتاب جو ہے وہ خطبات نور ہے۔ اگر آپ کو اس کی ڈیٹیلز چاہیے ہوگی تو میں ڈال دوں گی، پر یہ جو میں ٹاپک کور کر رہی ہوں وہ اس بک سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر طائف کا سرز سبز اور شاداب شہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی حالت دیکھ کر یہ طے کیا کہ طائف جائیں اور وہاں کے رئیسوں کو اسلام کا پیام سنائیں۔ آپ زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف گئے اور وہاں کے رئیسوں کو دین حق کی دعوت دی، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور اسی پر بس نہیں کی بلکہ بازار کے شریروں کو ابھار دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں۔ وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پتھر برسائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کے مارے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ بازو تھام کر اٹھا دیتے، شریر پر پتھر مارتے اور گالیاں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر پھر بیٹھ جاتے۔ آخر آپ نے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ کسی بے کسی کا وقت تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا ایک فرشتہ نظر آیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں طائف والوں پر ان پہاڑوں کو دے مارا جائے کہ وہ کچل کر رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مہربان ہو کر عرض کیا کہ خدایا ایسا نہ کر، شاید کہ ان کی نسل سے کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو جائے۔